ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر کوئی بھی آدمی یہ بول سکتا ہے کہ یہ بھائی صاحب جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ پر کیوں؟ پیسہ اور فیم، یہاں سارا کام پیسوں سے ہوتا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ یہ بھائی اپنے اس ویڈیو میں بار بار ہندوؤں سے کہہ رہا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ میرا چینل ایلیجیبل ہو سکے اور میں مسلمان عالموں کو بلا کر یہاں اپنے چینل پر ڈیبیٹ کر سکوں، اور میرا سپورٹ کرو کیونکہ کوئی خدا تو ہے نہیں جو میری مدد کرے، میں آپ لوگوں سے ہی مدد مانگ سکتا ہوں۔ یہاں یہ اپنی پوزیشن کلیئر کر رہا ہے کہ یہ کسی خدا کو نہیں مانتا، کسی مذہب کو نہیں مانتا، یعنی کہ یہ ملحد ہے، ایتھیسٹ۔ دوسری بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ میں کسی عالم کو یہاں بلا کر اپنے اعتراضات پیش کر سکوں اور ان کے جواب آپ کو بتا سکوں۔ تو بھیا اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام تو آپ خود ہی کر سکتے ہو۔ کسی بھی مدرسے میں چلے جاؤ، اپنے سوالات کرو، جوابات لو اور وہ ویڈیو ریکارڈنگ لا کر اپنے چینل پر ڈال دو۔ اور اتنا کرنے کی بھی ہمت نہ ہو تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کسی اوتھینٹک مدرسے کے کسی مفتی کو اپنے سوالات، اپنے اعتراضات میل کر دو، وہ اپنے لیٹر ہیڈ پر جواب دے دیں گے، یا تو میل سے جواب دے دیں گے، وہ جواب اپنے چینل پر دکھا دو۔ پر آپ کا مسئلہ اصل میں اپنے اعتراضات ختم کرنا نہیں تھا، اسی لیے آپ نے شروع میں کسی عالم دین کو نہیں بلایا بلکہ کچھ عام مسلمانوں کو بلا کر ان کے کم علمی کا فائدہ اٹھا کر اسلام کو بھی بدنام کیا اور مسلمانوں کو بھی۔ بلکہ اس میں کئی لوگ تو میرا اندازہ ہے کہ مسلمان تھے بھی نہیں، کیونکہ جس طریقے سے وہ رپلائی کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سب لوگ مسلمان بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور یہ سب ڈرامہ اسٹیج کیا ہوا ہے۔ یہ تو بعد میں معلوم پڑا کہ وہ سب 500 والے ایسے لوگ تھے جن کا کبھی اسلام سے تعلق ہی نہیں تھا۔ اب یہ آگے کہتا ہے کہ جنت اور جہنم بھی اس کو سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کا رحیم اور مہربان ہونا بھی اس کے سمجھ میں نہیں آیا، اسلام کا سب سے بہتر اور اوتھینٹک مذہب ہونا بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو بھائی پھر وہی بات، کبھی تو کسی اوتھینٹک عالم سے کانٹیکٹ کرو بھائی صاحب۔ پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھونکنا شروع کر دیتا ہے پر کوئی خاص پوائنٹ آؤٹ نہیں کر پاتا ہے، اگر کرتا تو اس کا بھی جواب دیتا میں یہاں۔ پھر یہ کہتا ہے کہ سب مسلمان بیوقوف ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ کہ سب مسلمان بیوقوف ہیں۔ کیوں بیوقوف ہیں؟ کیونکہ اسلام ان پر تھوپا گیا ہے اور وہ لوگ تھوپی ہوئی چیز کو فالو کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بغیر کچھ سوچے سمجھے ان تھوپی ہوئی چیزوں کو فالو کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی ویسٹ کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دماغ کو کھولیں اور اپنے اوپر ان تھوپی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔ تالیاں۔ اب اس بھائی کو کیا بولنا بھائی، ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی جنگل میں رہتا ہے۔ ارے بھائی اگر آپ کسی کنٹری میں رہتے ہو تو آپ کو وہاں کے رول ریگولیشن فالو کرنے ہوتے ہیں، کسی اسکول میں پڑھتے ہو تو وہاں کے رول ریگولیشن فالو کرنے ہوتے ہیں۔ اسکول میں یونیفارم بھی پہننی ہوتی ہے، ٹائم پر پہنچنا بھی ہوتا ہے، جوتے اور موزے بھی پہننے ہوتے ہیں، سینے پر آئی کارڈ لگانا ہوتا ہے، گلے میں ٹائی لگانی ہوتی ہے، کلاس میں تمیز سے بیٹھنا ہوتا ہے اور ٹیچر کو رسپیکٹ بھی دینا ہوتا ہے۔ ایگزام کا ٹائم ہو تو محنتی بچہ اپنے کھانے پینے اور سونے تک کو کمپرومائز کر کے ایگزام کی تیاری کرتا ہے، اور یہ سب چیزیں اس بچے کو ڈسپلن سکھاتی ہیں اور ایک بہتر انسان بنانے میں مدد کرتی ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھ کر، ڈسپلن کو دیکھ کر، ہارڈ ورک کو دیکھ کر، ڈیڈیکیشن کو دیکھ کر، اگر کوئی گلی کا موالی بچہ جس نے صرف چھوٹی سی گندی پھٹی ہوئی چڈی پہنی ہو، خود بھی گندا ہو، ناک بہہ رہی ہو، الجھے ہوئے گندے بال ہوں، پیر میں چپل بھی نہ ہو، جسے نہ اسکول کا پتہ نہ ڈسپلن کس چڑیا کا نام ہے اس کا پتہ، وہ گندی چڈی والا، بہتی ناک والا گندا بچہ وہ ان اسکول کے اسمارٹ بچوں سے کہنے لگے کہ یار تم لوگ یہ سب کیا کر رہے ہو، یہ سب چیز تم پر تھوپی گئی ہے، تم سب بیوقوف ہو، تم لوگوں کو سب چیز کی آزادی ہونا چاہیے، جب چاہے اسکول آؤ، جب چاہے جاؤ، کتاب اور بکس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اسکول میں پھٹی ہوئی جینس پہن کر آؤ یا صرف انڈر ویئر پہن کر بھی آؤ تو کیا پرابلم ہے، آزادی ہونی چاہیے، کلاس میں بیٹھ کر ٹیچر کے سامنے گرل فرینڈ کے ساتھ میں تو کیا پرابلم ہے، یہ کیا اسٹڈی کرو، ہوم ورک کرو، ٹائم پر آؤ، ایگزام دو، کیوں میں اپنے آپ پر یہ سب تھوپوں بھائی؟ تو بھائی تو جاہل موالی ہی بنے گا اور اسکول کے وہ سارے بچے تجھے ہی بیوقوف کہیں گے، خود کو نہیں بلکہ دنیا کا ہر عقل مند آدمی تجھے بیوقوف کہے گا۔ جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے، ہر مسلمان اللہ کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر رکھتا ہے،
نبی کے ہر فرمان پر عمل کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہے، بھلے وہ عملی طور پر نہ کر رہے ہوں۔ بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ اس کو تھوپا ہوا سمجھتے ہیں۔ ان سے بھی جب نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے تو ندامت سے سر جھکا لیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم کو پڑھنا چاہیے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 5 وقت نماز ادا کرنے کی۔ تو بھائی، اسلام انسان کو ڈسپلین سکھاتا ہے۔ ہم اس دنیا کو اسکول ہی نہیں بلکہ ایگزامینیشن ہال سمجھتے ہیں، جہاں سب سے زیادہ ڈسپلین اور کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام وقت کی پابندی سکھاتا ہے۔ رمضان میں روزہ رکھ کر وہ دوسرے غریبوں کا درد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، زکوٰۃ دے کر غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ اسلام جہاں ماں باپ کے حقوق سکھاتا ہے، وہیں بچوں کے حقوق سکھاتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق بتاتا ہے، جانوروں تک کے حقوق سکھاتا ہے، جانور چھوڑو دشمن قیدیوں تک کے حقوق سکھاتا ہے، کافروں کے حقوق بتاتا ہے، موریلٹی سکھاتا ہے، ایٹیکیٹ مینر سکھاتا ہے، ایمانداری اور سچ بولنا سکھاتا ہے، انصاف کرنا سکھاتا ہے، چاہے فیصلہ خود کے ماں باپ کے اگینسٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام ایک انسان کو انسانیت کی پیک تک کیسے پہنچنا ہے وہ سکھاتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لو کہ آپ خود کتنے بڑے بیوقوف ہو، بلکہ آپ اس جاہل موالی گندے بچے کی طرح ہو جو اسکول کے بچوں کو بیوقوف کہہ رہا تھا، ہے نا؟ بلکہ ایک کام کرو یار، اگر آپ کے حساب سے اس کو تھوپا ہوا ہی کہتے ہیں تو آپ بھی اس دیش کی طرف سے، اس سوسائٹی کی طرف سے آپ پر جو چیزیں تھوپی گئی ہے ان سب سے اپنے آپ کو آزاد کر لو۔ ٹریفک میں سگنل پر رکنے کی ضرورت نہیں ہے، گاڑی کو نو انٹری میں چلاؤ، گھر سے باہر نکلیں تو کیا ضرورت ہے کپڑے پہننے کی؟ کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، انڈر ویئر کی بھی کیا ضرورت ہے؟ نہ شیو کرنے کی ضرورت ہے، نہ بال کاٹنے کی، نہ نہانے کی۔ یہ سب تو سوسائٹی نے تھوپا ہوا ہے۔ تو آزاد کر لو اپنے آپ کو ان سب تھوپی ہوئی چیزوں سے۔ امید ہے کہ آپ کے ٹاپ فلور پر اگر ذرا بھی مائکرو گرام کا وزن ہوگا تو میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو دوستوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ اب یہ بھائی آگے یہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں غیر مسلموں پر ظلم کی انتہا ہوئی، پر ڈیفائن نہیں کیا، نہیں تو میں اس کو یہاں بھی جواب دے دیتا۔ فی الحال صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ یہ اس ٹاپک پر بھی جھوٹ بول رہا ہے، جیسے کہ یہ اس سے پہلے بھی بولتا رہا ہے۔ پھر آگے یہ کچھ جگہ پر یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اپنے اعتراضات عالموں کے سامنے رکھے پر کوئی جواب نہیں ملا۔ تو یہاں بھی آپ جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ ویڈیوز میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا سابقہ اصلی والے عالموں سے ہوتا ہے، پھر چاہے وہ مفتی یاسر صاحب ہوں یا زید بھائی ہوں، ان سے جب پڑھتا ہے تو انہوں نے نہ صرف آپ کے سوالات کے جواب دیے ہیں بلکہ آپ کو جو ہے لاجواب کر دیا ہے۔ مفتی صاحب کے ویڈیو میں تو آپ کو معافی بھی مانگنی پڑی تھی اپنی غلطیوں کی، یاد ہے نا؟ سوری 10 سے زیادہ بول دیا۔ خوش ہو گئے آپ؟ جی میں بہت خوش ہوں۔ ختم کرتے ہیں۔ اور زید بھائی والی ویڈیو میں جہاں آپ ان کے 14 سوالوں کے جواب میں سے ایک 14 تو دور کی بات، کسی ایک سوال کا بھی جواب آپ نہیں دے سکے اس ڈیبیٹ میں، اور آپ کی سوئی ایک ہی جگہ پر اٹکی ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو بھی پتا تھا کہ یہاں سے آگے جاؤں تو جاؤں کہاں؟ آگے کھائی اور پیچھے کنواں۔ جتنا جواب دینے کی کوشش کروں گا اتنا پھنستا جاؤں گا اور میری جہالت سب پر بالکل عیاں ہو جائے گی۔ وہ تو میں یہاں آپ کے پہلے ویڈیو سے ہی آپ کو کر رہا ہوں کہ آپ کا نام ساحل میں صرف ایک الفابیٹ کا ہیر پھیر کرنے سے آپ کو صحیح ڈیفائن کیا جا سکتا ہے۔ اور ہاں، آپ نے ویڈیو میں آپ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اچھا ہے ہم لوگ انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں، کسی اسلامی دیش میں نہیں، اور آپ نے سیریا کی مثال دی ہے۔ یہاں بھی آپ کے دوگلے پن اور آپ کے علم کی کمی کا اظہار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو جو سیریا میں ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار مسلمان نہیں ہیں، بلکہ وہ انٹرنیشنل طاقتیں ہیں جن کی روزی روٹی ہی جنگ پر چلتی ہے۔ اور بھی بہت سی ڈیٹیل ہیں اس کی، مجھے پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ ہوگا اس بارے میں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں سیریا کی، اور ظاہری بات ہے اس معاملے میں بھی آپ ساحل ہو، ساحل یعنی کہ ایک الفابیٹ کو بدل کر۔ اب آتے ہیں آپ کے دوگلے پن پر۔ آپ نے مثال دی سیریا کی، کیوں؟ آپ کو نہ ماڈرن ملیشیا نظر آیا، نہ انڈونیشیا نظر آیا، نہ دبئی دکھا، نہ قطار دکھا، نہ برونائی جیسا دیش دکھا جس پر کسی کا ایک پیسہ بھی ادھار نہیں ہے، قرض نہیں ہے۔ آپ کو دکھا تو صرف سیریا۔ اسی کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی، جو ڈس آنیسٹی کی ہی ایک قسم ہے، اسی ڈس آنیسٹی کی جو آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ہوپ میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا۔ جانے سے پہلے ایک بات بولتا ہوں، اچھے سے باندھ لو۔ ایک بہت پاورفل آدمی تھا، اس نے 2002 میں اپنی پاور کے نشے میں کچھ کانڈ کیے تھے۔ آج تک وہ کانڈ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ وہ آدمی پوری دنیا میں ہر جگہ بدنام ہو رہا ہے، اپارٹ فرام یہ کہ وہ آج بھی کافی پاورفل ہے۔
تو ذرا اپنے بارے میں سوچو تمہارا کیا حال ہوگا اور کیا حال ہونے والا ہے. کتنے سالوں تک تمہارے مقدر میں ضلالت لکھی ہوئی ہے, دنیا میں بھی, اور اگر توبہ نہ کی تو مرنے کے بعد بھی. تو بھائی جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سانس کب بند ہو جائے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جتنی جلدی گاڑی پکڑ لو اتنا اچھا ہے. جب آپ مفتی صاحب کے سامنے معافی مانگ سکتے ہو تو اللہ تو بہت ہی رحیم اور مہربان ہے. وہ ان سب بڑے بڑے گناہوں کو جو آپ نے اب تک کیے ہیں سب کو معاف کر سکتا ہے. باقی تو آپ کے اوپر ہے. وما علینا الا البلاغ, بیسٹ آف لک. تو دوستو یہ ہے حقیقت ان سو کالڈ ایکس مسلمس کی, جن میں کتنے صحیح میں مسلمان تھے اور کتنے نہیں ہم نے دیکھا, اور جو تھے بھی تو ان کی اوتھینٹسٹی کتنی ہے وہ بھی ہم نے دیکھی, وہ کتنے سچے ہیں وہ بھی ہم سمجھ رہے ہیں. آگے آنے والے ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ ان ٹاپک کو ایک ایک کر کے لیں گے جو ان ساحلوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اپنے چینل پر یا کسی اور پلیٹ فارم پر اٹھائے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ ان سو کالڈ ایکس مسلموں کو فنڈ کون کر رہا ہے, اس مومنٹ کو اصل میں چلا کون رہا ہے, اور کس کی گود میں بیٹھ کر یہ اس طرح ہندو مسلمان میں آپس میں نفرت اور درار پیدا کر رہے ہیں اور انڈیا کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں. ان سب پر انکوائری ہونی چاہیے اور دیش سے غداری کا کیس چلنا چاہیے. اس ویڈیو میں جس لنک کا تذکرہ میں نے کیا ہے وہ ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں, ضرور دیکھیے. تھوڑا ٹائم لگے گا پر بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. خوش رہیے, اپنا خیال رکھیے اور انسانیت کے حقیقی دشمنوں کو پہچان کر ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.